سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना सिमालुल यतामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम यतीमों के हामी, दुरूद और सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ ایک بار مکہ میں شدید قحط سالی تھی اور اہل مکہ سخت مصیبت میں تھے۔ کسی سردار نے مشورہ دیا کہ لات و عزیٰ سے فریاد کی جائے، کسی نے کہا کہ منات سے چارہ جوئی کی جائے۔ ان میں سے ایک معزز اور صاحب الرائے شخص نے کہا ابھی تم لوگوں میں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ایک بزرگ موجود ہے، کیوں نہ اس کی طرف رجوع کیا جائے؟ سب نے کہا کیا تمہارا اشارہ سیدنا ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میری مراد وہی ہے۔ پھر سب قریشی سردار مل کر سیدنا ابو طالب کے مکان پر آئے اور دعا کی، التجا کی، جسے سنتے ہی حضرت ابو طالب باہر نکل آئے اور آپ کے ساتھ ایک کم سن بچہ، یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا سا بچپنا تھا، جن کا روح مبارک آفتاب کی طرح روشن تھا۔ ابو طالب اس شہزادے کو انگلی پکڑائے خانہ کعبہ میں آئے اور رکن کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور اس بچے کی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے نزول باران کی دعا کی۔ فوراً بادل نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ایسا می برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک قصیدہ ارشاد فرمایا جو سیرت ابن ہشام سمیت تمام عربی تاریخ کی کتب میں مرقوم ہے۔ اس کے ایک شعر کا ترجمہ یوں ہے، پہلے میں آپ کو وہ شعر سنا دوں ناظرین کرام۔ اب یازو یستسقل غمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کے صدقے نزول باران کی دعا کی جاتی ہے۔ بلا شبہ آپ یتیموں کے والی اور بیواؤں کے لیے جائے امان ہیں۔ ناظرین اکرام، علامہ شارستانی نے یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا ہے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ سیدنا ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے، یہ جو شعر انہوں نے کہا تھا۔ اور یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی اپنے انٹرو سے بھی پہلے کہ وصال سے چند لمحے پہلے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کیے، چشمان مبارک آپ لیٹے ہوئے ہیں اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سرانے تشریف فرما ہیں۔ تو اس وقت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہی شعر پڑھا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی اور تبسم فرماتے ہوئے فرمایا بیٹی یہ تو میرے چچا جان کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام سے بھی اور صاحب کلام سے جو عشق تھا اس پہ کتابیں اور والیوم لکھے جا سکتے ہیں۔ میں ایک بنیادی بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے۔ ناظرین کرام، ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار اور دلیل کیا ہے؟ بنیاد اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور حفاظت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جان نثاری، فداکاری، وفاداری، یہ سارے معیارات جو ہیں اگر یہ ہوں تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ ابھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے مال، جان، اولاد اور اپنی ذات سے بڑھ کر اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس نے ابھی یہ ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا، لیکن اس کے باوجود ان کی ذات جو ہے، ان کا عمل جو ہے، ان کی سیرت جو ہے وہ مکمل تفسیر ہے اس حدیث پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی لیے حفیظ جلندری نے وہ جو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ سید بطحہ سے بڑھ کر کس ذات نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ 77 سال کا ایک بزرگ جو ہے اس پیرانہ سالی میں وہ کس طرح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر وقت تلوار بکف ہے، اور جب شیب ابی طالب کا دور آتا ہے تو پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بزرگ رات ساری نہیں سوتے اور کبھی وہ پہلے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو
عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آرام فرمائیں، اس جگہ لیٹ جائیں، اور پھر چند ساتوں کے بعد وہ جگہ بدل دیتے ہیں، وہاں اپنے بیٹے کو سلاتے ہیں، پھر دوسرے بیٹے کو سلاتے ہیں، پھر تیسری جگہ بدلتے ہیں کہ کفار اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو جگہ بدلتے ہیں۔ یعنی یہ جو حفاظت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ سیدنا ابو طالب، شیب ابی طالب کا جو سفر عظیمت ہے وہ محرم میں شروع ہوا تھا، اور اس کی تکمیل ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس عظیمت کے سفر کی جو تکمیل ہوتی ہے، اپنی معراج کو پہنچتی ہے عظیمت۔ اور یہاں پر بھی پھر یہ عرض کروں، سیدنا ابو طالب کا خون پاک نہیں میں کہوں گا، ان کا جو نور پاک تھا، یہ جن رگوں میں تھا، اولاد ابو طالب میں سے 21 پاکیزہ ہستیوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی شہادتیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے 3 نے کوفہ میں اور 18 نے میدان کربلا میں۔ جو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شہید ہوا ہے، ان کے 18 افراد کربلا میں اور 3 کوفہ میں، 21 یہ پاک ہستیاں جو تھیں یہ دین اسلام پہ قربان ہو گئیں۔ آج ہم اس سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو شہید محبت مصطفیٰ تھے۔ اور سیدنا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کیا تھا؟ یہ کون تھے ابو طالب؟ یہ وہی ابو طالب تھے جن کے والد گرامی سید العرب، سردار قریش، متولی کعبہ، ساقی حجاج اور شیخ البطحہ تھے، اور وہ جن کے برادر مکرم سیدنا عبداللہ، دنیا میں بڑے لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے نام عبداللہ ہوں گے، لیکن سلطان محمود غزنوی کے بقول وہ عبداللہ جس کے فرزند ارجمند، جس کے لاڈلے، جس کے شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی عبداللہ دنیا میں آیا ہے، ازل سے لے کر ابد تک کوئی اور عبداللہ اس طرح کا نہیں آ سکتا۔ اور پھر وہ جن کی بھاوج سیدہ آمنہ، طیبہ، طاہرہ، جن کو سیدہ مریم، سیدہ ہاجرہ، سیدہ آسیہ جو تھی اور حوران بہشتی آ کر سلام پیش کرتی تھیں، والدہ گرامی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ناظرین کرام جن کی زوجہ پاک وہ تھیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ماں کے بعد ماں، اور جن کی قبر انور میں اترے، جن کے لیے اپنا جو کرتا مبارک جو تھا عطا فرمایا، جن کے لیے دعائیں فرمائیں، اور جن کے جنازے کے ساتھ ساتھ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور چشمان مبارک سے آنسو روا تھے اور ان کی محبتوں کو یاد کرتے تھے۔ یہ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتی تھی، پہلے حضور کو کھانا دیتی تھی اور پھر انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اور ناظرین کرام یہ وہ چچا تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا نہیں اپنا والد کہتے تھے، اور جن سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر آپ کو پتہ ہے عام الحزن 1 سال کا نام ہی غم کا سال رکھ دیا تھا، اور وہ جن کا بیٹا حیدر کرار، امیر المومنین، فاتح خیبر، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، اسلام کا اظہار کرنے والوں میں سے، اور باپ کو جب پتہ چلا تو باپ نے کیا کہا کہ بیٹا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جانا اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کا ہر وقت تم نے ساتھ دینا، ان پہ قربان ہو جانا۔ اور ناظرین کرام وہ جن کا دوسرا بیٹا جنگ موتا میں شہید ہوتا ہے اور پھر وہ پرواز کرتا ہے جنت میں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پرواز کرتے ہوئے دیکھتے فرما رہے ہیں کہ جعفر طیار جو ہے یہ پرواز کر رہے ہیں جنت میں، اور جن کے صاحبزادے عقیل کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، پاس بٹھاتے تھے، اور جن کا نسب قیامت میں بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور ناظرین کرام جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال متواتر آنکھ لگا کر نہیں دیکھا، اور 52 سال ہمہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور ناظرین کرام جن کی وفات پر میں نے آپ کو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چچوں کی وفات پر بہت غمگین ہوئے تھے، ایک سیدنا امیر حمزہ اور ایک سیدنا ابو طالب۔ وہ مدح خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قصیدہ لامیہ کا مقابلہ کوئی عرب کی بڑی سے بڑی جو شاعری تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں، وہ جو تھا کیا اس کا نام تھا جی، سبا ہے، ہاں معلقات سبا، اس کا وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں۔ انہی کے در پہ ستارہ اتر کے آیا ہے، انہی کے در پہ فرشتوں نے سر جھکایا ہے۔ بس ایک بات جو اگر میں عرض نہ کروں تو زیادتی ہو جائے گی، مجھے ناظرین کے خیال آتا ہے کہ جب آخری وقت تھا سیدنا سید عبد المطلب آپ کے چچا جان کا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ عطر پہ لٹایا ہوا تھا، سیدنا ابو طالب کو بلایا اور چند لمحے کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ اے ابو طالب، محمد شان و شوکت والے ہیں،
لہٰذا ان کی اپنی زبان اور ہاتھ سے مدد کرنا. اور بالکل آخری لمحے ہیں, سانس نکل رہی ہے, اکھڑ رہی ہے. کیا فرمایا؟ اپنے سینے پہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہوا ہے اور کہا اے ابو طالب دیکھو, تم اس فرزند کی حفاظت کرنا جس نے اپنے باپ کی خوشبو نہیں سونگھی اور ماں کی شفقت و محبت کا مزہ نہیں چکھا. دیکھو اسے اپنے کلیجے کی طرح عزیز رکھنا. ناظرین کرام, دادا کے وصال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی, اور اس وقت سے لے کر اور جب تک سیدنا ابو طالب اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے اس وقت تک ایک لمحہ حضور سے نہیں ہٹے. اور جب کفار مکہ نے بہت زیادہ کہا نا, ایک دفعہ وہ آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی جو تھے عمار بن ولید, وہ بہت خوبصورت تھے, عرب میں ان کا حسن مشہور تھا. انہوں نے کہا آپ کو ہم عمار بن ولید دیتے ہیں, اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں, محمد کو نعوذ باللہ ہمارے حوالے کر دیں, ہم ان کو قتل کر دیں. تو سیدنا ابو طالب نے فرمایا بیوقوفو مجھے یہ بتاؤ, کیا تم نے کسی اونٹنی کو دیکھا ہے کہ وہ غیر کے بچے کو دودھ پلائے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی پہنچے گا اس سے پہلے لاشوں کے ڈھیر ہمارے لگ جائیں گے. جب ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی اور ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے, اس وقت کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاتھ پہنچ سکے گا. یہ عاشق رسول, یہ محافظ رسول آج ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی سیدنا ابو طالب, کچھ باتیں میں نے کر دی, تعارف کی, کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ احسن الجزا. صاحب قبلہ, آپ نے شیب ابی طالب اور کربلا کی وادی کا جو حسین ربط جوڑا ہے, اس سے مجھے ایک مصرع یاد آ رہا تھا کہ کوئی بھی ہو ابو طالب تیرے گھرانے کا, کوئی بھی ہو ابو طالب تیرے گھرانے کا, وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. سبحان اللہ. یعنی سبحان یہ اللہ. پوری جو آل ابی طالب ہے, انہوں نے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جس سینے میں بھی اسلام کی شمع روشن ہے, اس کے پیچھے ان کی ان لازوال قربانیوں کا بہر طور جو ہے وہ حصہ موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک حدیث مبارکہ سے. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں, امام ابن حجر اسے الاصابہ میں لائے ہیں, اپنے 4 چچاؤں کا ذکر فرمایا اور چاروں کی الگ الگ حیثیتیں بیان کی. جی. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت ولی اربعۃ عمومۃ, اللہ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا ہے اور میرے 4 چچا جو ہیں میں آج ان کا ذکر کرتا ہوں تمہارے سامنے. اما العباس فیکنا بابی الفضل, فرمایا میرے ایک چچا حضرت عباس ہیں جن کی کنیت ابو الفضل ہے. فرمایا اس کنیت کی وجہ سے میں ایک دعا دے رہا ہوں کہ فلی ولدہ الفضل الی یوم القیامہ. سبحان اللہ. فرمایا چچا عباس کی جو اولاد ہے اس کے لیے یہ فضیلت جاری رہے گی قیامت تک, قیامت تک جاری رہے گی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک میرے دوسرے چچا ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے. فرمایا یکنا بھی ابی یالا, ان کی کنیت جو ہے وہ ابو یالا ہے. فرمایا ان کو میں یہ دعا دے رہا ہوں
کہ آل اللہ قدرہ فی الدنیا والآخرہ، واہ اللہ دنیا و آخرت میں ان کی عزتوں کو اور بلند فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا میرے ایک چچا ہے جس کا نام ہے عبد العزیٰ اور اس کی کنیت ہے ابو لہب، فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا ہے، وہ تبت یدا ابی لہب و تب، اور فرمایا کہ وہ جو اس کے نام کی کنیت تھی نا اس وجہ سے الہبہ الی یوم القیامہ، فرمایا اس پر جہنم کے شعلے جو ہیں وہ قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اب ذکر کیا اپنے اس محبوب چچا کا کہ جس سے ایک لمحے کی بھی جدائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہ تھی، نہ ان کو گوارا تھی، نہ ان کو گوارا، دونوں طرف سے، یہ دونوں طرف سے تھا، دیوانہ وار تلاش کرتے تھے، دیوانہ وار تلاش کرتے تھے۔ اور جب سفر شام پہ جانے لگے تھے تو پورے اس تجارتی قافلے نے جو منظر دیکھا تھا وہ محبت کی معراج تھا، محبت کی معراج تھا، اور جس کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے پھر قسم اٹھا کے کہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا، خود سے جدا نہیں کروں گا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکنا بھی ابی طالب، فرمایا ان کی کنیت جو ہے وہ ابو طالب ہے۔ پہلے 3 چچاؤں میں سے ایک ایک دعا دی، کسی کو دعا دی یا کسی کی اولاد کو دعا دی، اور ایک بدبخت جو ابو لہب تھا اس کے لیے بد دعا تھی، لیکن جب ان کا ذکر کیا تو ان کا بھی ذکر کیا اور ان کی اولاد کا بھی ذکر کیا، دونوں کو اکٹھی دعا دی۔ فرمایا فَلَهُ وَلِوَلَدِهِ الْمُطَاوَلَةُ وَالرِّفَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے قیامت تک عزتیں اور رفتیں جاری رہیں، رفتیں جاری رہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو طالب، آج آپ نے، میں آپ کی طرف جب دوبارہ آؤں گا تو آپ نے وہ اشعار جو ہے نا قصیدہ لامیہ کے وہ سنانے ہیں، الحمدللہ جی، کہ لاشوں کے ڈھیر اس کا لگ تو جائیں ایک ایک شعر جو ہے وہ نور سے معمور ہے، ایسی نعت لکھ دی۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی نعت لکھ دے، یعنی وہ جو تھے شاہ نجاشی، انہوں نے صرف مسلمانوں سے حسن سلوک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کلمات کہے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، ان کے لیے دعا بھی فرما دی اور کہا میرے بھائی کے لیے دعا کرو۔ تو جنہوں نے ساری زندگی قربان آپ بھی ہو گئے، اپنی اولاد بھی ساری قربان ہو گئی، ان کے درجات کے بارے میں کوئی پھر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جی پیر صاحب، آپ سے پہلے میں نے شعر 2-3 سنانے جی ضرور۔ جن میں پلتے رہے سید انس و جان، ایسی آغوش الفت پہ لاکھوں سلام، جن کی باہیں بنی منبر مصطفیٰ، ان کی باہوں کی طاقت پہ لاکھوں سلام، اور جن کا پہلو رہا خواب گاہ نبی، ایسے پہلو کی شفقت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی خدمت رہی مصطفیٰ کی رفیق، ایسی خدمت کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ میں جو آپ نے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قصیدہ لامیہ کا پہلا شعر پڑھا ہے، حفیظ جالندری علیہ الرحمہ نے اس کا شاہ نامہ اسلام میں کچھ ترجمہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں 2 شعر آپ نے وہ مزاج نظم کی طرف موڑ دیا، ذہن جو ہے وہ صبح نور جس کے چہرہ انور کی برکت سے، یہ بھی پتہ چلا کہ صبح نور کا فیض کہاں سے رہا ہے، وہ صبح نور جس کے چہرہ انور کی برکت سے، کیا کرتے ہیں باراں کی تمنا ابر رحمت سے، واہ 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 واہ، کیا کرتے ہیں باراں کی تمنا ابر رحمت سے، وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے۔ کیا خوبصورت، یعنی جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے۔ جناب حضرت ابو طالب کی عظمت اور شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں سے کافی اشارے آپ نے دیے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایسی کتنی ہی نشستیں ہو جائیں آپ کی خدمات کا، آپ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ علیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ کی جو خدمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر والیوم لکھے جا سکتے ہیں بلا شبہ، کوئی شک نہیں۔ یہ تو 50 سال کا سفر محبت ہے۔ جی بہت بڑا ایک اہم پہلو جو آپ کی شخصیت اور عظمت کے حوالہ سے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے حوالہ سے حضرت قاضی احمد بن زینی دہلان علیہ الرحمہ نے اپنی السیرۃ النبویہ میں سورۃ الشعراء کی آیت وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اس کے تحت لکھا، یعنی اللہ آپ کا پاک پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت امام رازی علیہ الرحمہ کے حوالہ سے وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے تمام آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جتنی شخصیات تھیں وہ سب مومن تھیں اور ساجد بارگاہ رب العزت تھیں. نور مصطفیٰ سلم کرن بعد از کرن جہاں جہاں سفر کرتا رہا یہ سارا اس کا حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. اب سیدنا ابو طالب کے بارے میں کوئی اشارہ ہے قرآن حکیم؟ جی میں ان کے بارے میں علم یجد کا یتیمن فآوا سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 ہے. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت میں پناہ دی. اب میں نے اس پہ 20 تراجم دیکھے ہیں اور تفاسیر دیکھی ہیں, کسی بھی نے انکار نہیں کیا اور سبھی نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد آغوش ابو طالب ہے. تو جس کو اللہ بطور احسان اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذکر فرمائے کہ یہ میری رحمت کی آغوش ہے جس میں آپ کا پروردگار آپ کو رکھے ہوئے ہے, اس کا تعلق اس بارگاہ سے پروردگار عالم کے ساتھ کیا. اب اس میں ہم عظمت حضرت ابو طالب کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خواتین میں دوسری شخصیت ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد قبول اسلام کا اعزاز انہیں حاصل ہے, اور ان کی خدمات سارا وہ بہت بڑی طویل داستان ہے. جی بہت طویل داستان ہے, اس پہ پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں صبح نور کے, کہ وہ اتنی عظمت اور اتنی شان والی بیوی. اور لطف کی بات یہ ہے قبلہ, یہ میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین و سامعین کو عرض کرتا ہوں کہ عرب میں کثرت نکاح کا دستور تھا, لیکن حضرت ابو طالب نے فقط ایک ہی شادی کی, ایسی باوفا ایک ہی شادی کی ہے. اور آپ کے دیوان کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی باقاعدہ آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ اس بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. حضرت جی آپ کی چچا زاد ہیں, کزن ہیں نا, حضرت اسد جو ہیں یہ حضرت عبد المطلب کے بڑے بھائی ہیں, حضرت اسد جن کی آپ صاحبزادی ہیں. تو یہ ان کے ساتھ نکاح, اور پھر ان کی چونکہ بشارت کے ساتھ کے سبب سے شادی ہوئی تھی, اسی عقد سے کتنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ان کی خدمات, وفاداری, وفاشیاری جو ہے یہ دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رفاقت میں حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا, بینی یہی کیفیت حضرت فاطمہ بنت اسد. ڈاکٹر صداقت صاحب, مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنا ہے اور سیدنا ابو طالب ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, اور کوئی باغ ایسا نہیں, کوئی گلشن ایسا نہیں, کوئی بازار ایسا نہیں, حرم سین حرم ہو, گلیاں ہو, بازار ہو, ہر جگہ ان کو سیر کراتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت بہت خوبصورت. جی پہلے تو آپ کا شکریہ اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دین فطرت کی فطرت سے آغاز کیا ہے, بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی شواہد تو حضرات میرے ساتھ ہی دے رہے ہیں. آپ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے, کوئی خاص باتیں سیدنا ابو طالب کی بتائیں. میں نے 12,500 صفحات پر مکمل تھیسس لکھا ہے شان ابو طالب پر. اچھا, اور اس کا پہلا مقدمہ آپ کے پاس ہے. اچھا یہ مقدمہ ہے؟ یہ مقدمہ ہے, کتاب نہیں ہے. ٹھیک, اس میں صرف چند معروضی باتیں کی ہیں. ٹھیک ٹھیک, میں میرا خیال ہے ابھی دکھائی دوں ناظرین کو, آپ نے بات کر دی. یہ ہے جی کتفان ابو طالب اور قرآن عظیم, یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ حضرات کو, یہ کوئی 900 صفحے کی کتاب ہے. یہ مقدمہ ہے, اور مقدمہ ہے, کہہ رہے ہیں 12,000 صفحات میں نے لکھے ہیں, تو ابھی باقی جو ہے وہ والیوم چھپیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. میں نے تاریخی شواہد پر گھٹ اعتماد کیا ہے, قرآن کی آیات پر کیا ہے. سبحان اللہ. میں نے ان کی شخصیت کا سارا مطالعہ قرآن سے پیش کیا ہے. ماشاء اللہ. اور حیرت والی بات ہے کہ ان کی آغوش محبت میں 4,500 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. واہ. جو شخص اتنا قرآن کو سمجھتا ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی 4,500. اچھا, 4,500 آیتیں, صرف 27 صورتیں یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک. 10 سال تک جتنا نزول قرآن ہوتا رہا, یا حضور ان کی آغوش میں ہوتے یا ان کے پہلو میں ہوتے. یعنی 114 کل صورتیں ہیں. ہاں جی. اور ان میں سے آپ کے بقول 6,666 آیات ہیں نا. ان میں سے 4,500 صورتوں کی بات کر رہے ہیں. صورتیں تھیں نا 114, تو 27 صورتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مدینہ منورہ, باقی سارا مکہ میں نازل ہوا. اور اس میں سے بھی وہ 3 سال الگ کر کے پھر میں نے اس کی ضرب تقسیم کی ہے. تقریباً 4,500 قرآن کی آیتیں آغوش ابو طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں. اور قرآن سے ان کا ربط ایسا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا قرآن اس کی تائید میں اترا. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آپ نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ گلیوں میں اٹھا کر پھرتے تھے. پہلا یوم ولادت ہے، پہلا دن ہے. سب سے پہلے جناب عبد المطلب علیہ السلام حرم نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور کو اٹھا کر چوما اور یہ کہا کہ الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد صاد فی الماد فی الغلمان. اللہ تیری حمد ہے، تو نے ایسی عظیم ذات ہمیں عطا فرمائی، یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. واہ 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 واہ. قریب میں سبحان اللہ. قریب میں حضرت ابو طالب کھڑے تھے. سبحان اللہ. کہنے لگے ابا جی تضمیناً کچھ کہوں؟ ہاں. فرمایا کہو. کہا فمن مسلہ ایو معمل اذا قاسہ الحکام عند التفاضل. آپ تو ان کو پنگوڑے میں تاجدار دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے تاجدار سب تاجدار اپنے تاج سجا کر جب آئیں گے تو میرے محبوب کا جب طلوع ہوگا ان تاجداروں میں تو ان کے قدموں میں گر جائیں گا. کون ہے اس تاجدار کی مثال؟ فمن مسلہ ایو محمد. سبحان اللہ. اور پھر حضور کو لیا. قبلہ غازی صاحب فطرت خود بولتی ہے اور اس کا ایک حسن ہے. اٹھایا حضور کو اور دائیں رخسار پر بوسہ دیا. بوسہ دیتے ہوئے جو لمس نبوت کا فیض اندر داخل ہوا تو جذباتی انداز میں بولے ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید. اس بے مثال بنانے والے کو کوئی لا شریک ہی بنا سکتا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ پھر پہلی لوری آپ نے دی. ایک اور شعر رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. جی سبحان اللہ. کیا کہنے. پہلی لوری جناب ابو طالب علیہ السلام نے دی اور کہتے کیا ہیں حضور کا بایاں رخسار چوم کر. تاریخی شواہد اپنی جگہ پر بحال ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں چھیڑا. میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ابھی نزول وحی کو 40 سال باقی ہیں اور پورا جزیرہ عرب فترت الوحی سے گزر رہا ہے. ٹھیک. لفظ نبوت سے کوئی آشنائی نہیں ہے. واہ. تو پہلے اٹھایا اور بائیں رخسارے پر جب بوسہ دیا تو یوں لہرا کر کہا انت النبی محمد اللہ اغر مسود سبحان اللہ. لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومۃ اصلها وامر الخدم الاوحد وانی تزام لم امت وانا الشجاع الاربد سبحان اللہ. وبنو ابیک کانہم اسد کانہم اسد الارین توقدوا. یہ پہلی لوری ہے. ذرا اس کے ترجمہ کر دیں جو ابھی اشعار آپ نے. شعر یہ انت النبی محمد. ابھی قرآن بھی خاموش ہے، وہی بھی خاموش یہ ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی محمد، اے محمد انت النبی محمد. تو صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی سردار ہے. سبحان اللہ. لمسودین اکارم تابو و تاب المولد. تیرے حسن کی وجہ جتنی ہے تو نے جہاں قدم رکھا ہے اس جگہ کو بھی روشن کر دیا. واہ واہ واہ. نعم العرومۃ وصلها. تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تیری اصل اور نسل تیرے اجداد کریم اتنے بلند ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی ان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھے کہ میں اپنے حضرت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عظما کی کوئی تاریخی حقیقت یا کوئی شواہد بیان کروں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی تاریخ کا ورق نہیں پلٹوں گا، ہاں میں کوئی علمی شواہد نہیں پیش کروں گا، ہاں اس حسن عظمت کو بیان کرنے کے لیے امر الخدم الاوحد بطور حوالہ حضرت ہاشم کو پیش کروں، واہ 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 واہ، اور پھر کہتے ہیں رخسارہ چوم، پھر ماتھے پر بوسہ دیا، اچھا کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ غازی صاحب یہاں قابل غور بات ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام ابھی نہ صاحب وحی ہیں نہ صاحب الہام ہیں، ٹھیک، یہ سارا فیضان کیسے آیا ہے؟ لمس نبوت کا لم نور سے ہے، نبوت مصطفیٰ نبوت کو، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ آنے والے حالات کو دیکھ کر حضور کو جس طرح ہم آزان دیتے ہیں کانوں میں، اس طرح سنا رہے ہیں وَأَنِّي تُزَامُ الْلَمَامُتْ، وہ وقت آئے گا جب کفر کی یلغار سامنے آئے گی تو میں اکیلا سینہ پیش کر دوں گا، واہ واہ، اگرچہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا لیکن اے محمد تیرے دشمنوں سے ایسے لڑوں گا جس طرح کچھار میں بیٹھا ہوا شیر اپنی شکار پر دھاڑتا ہے ایسے اور ہی اسے لڑے، قابو کر لیتا ہے، میں تیرے دشمنوں کو دبوچ لوں گا، اور ایسا ہوا۔ واہ 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 واہ، جب حضور کو روکتے اور پہلے حضور خود خاموش تبلیغ کرتے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بازو پکڑا، کہا چھپ چھپ کے حقائق نہیں بیان کی جاتے، فَاسْدَا بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غِضَاضَةً، سبحان اللہ، اٹھ سبحان اللہ، حرم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے کہو لا الہ الا اللہ، واہ واہ واہ، واللہ لا يصل الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک میرے وجود میں سانس ہے کوئی آنکھ تیرے طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جی جناب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس آئیں، سبع معلقات سے بڑھ کے میں آتا ہوں آپ کی طرف، سبع معلقات سے بڑھ کے قصیدہ لامیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اشعار کہہ دیے ہیں، غازی صاحب قصیدہ لامیہ در حقیقت یہ کفار مکہ اور رؤسائے مکہ نے مل کر وہ جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا نا، اس کی جو تحریر معاشرتی مقاطع تھا، جس میں انہوں نے وہ تحریر لکھی تھی کہ آج کے بعد لا یناکحوہم ولا یبایعوہم ولا یجالسوہم ولا یکلموہم، کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں، کوئی خرید رشتہ فروخت نہیں نہیں لے کرے دے گا، گا، رشتہ خرید و نہیں فروخت کرے گا۔ نہیں کرے گا۔ یہ دراصل اس پورے معاشرے کا جو ایک متفقہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، قصیدہ لامیہ نے دراصل اس کے پرخچے اڑا کے رکھ اس کے دیے، پرخچے، اس اور کے پرخچے اڑا شاید کے اسی کی برکت تھی کہ وہ سارا کچھ وہ کھا گئی، دیمک کھا دیمک گئی کھا اس گیا، کو، دیمک سوائے کھا اللہ گیا۔ کے نام کے، بالکل ایسے ہی، سوائے اچھا اللہ وہ کے منصور کا بھی بیان کر دیں، اس کا اثر کیا ہوا جو منشی تھا لکھنے والا، اس کا ہاتھ ہی فالج زدہ ہو اس گیا، کا ہاتھ جو تھا وہ شل ہو گیا، وہ شل ہو گیا۔ فالج ہو گیا جی، فالج ہو میں گیا۔ یہاں پر وہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ غزوہ بدر میں جو وقت شہادت ہے نا، اس کی روشنی میں قصیدہ لامیہ کے چند اشعار سنانا چاہوں ضرور گا۔ سنائیں نا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے دونوں جو ٹانگیں تھیں وہ بہت زیادہ ان کو زخم لگ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ٹانگیں کٹ گئیں، تو آپ کو اٹھا کے حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ حضور کی خدمت میں لائے، اور وہ گدہ نکل رہا تھا، وہ نکل رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، تو وہاں پر مجھے ان کے نصیب پہ رشک آتا ہے۔ روایت میں لفظ ہیں فَأَزْجَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے خود انہیں پکڑ کے اپنے پاس لٹایا، وَوَسَّدَهُ بِرِجْلِهِ، اور انہیں اپنے پاؤں کا سہارا، اپنا سرہانہ بنا کے دیا، تکیہ بنا کے دیا، جیسے ایمرجنسی میں تو وہ پاؤں کے اوپر ان کا یعنی سر انور جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پائے اقدس پہ تھا، اور اس کے بعد فجعل یمسح الغبار عن وجهه، آقا اپنے دست اقدس سے ان کے چہرے سے غبار صاف کر رہے ہیں۔ اس عالم میں حضرت عبیدہ بن حارث، ذرا تصور میں وہ رکھ کے ان اشعار کو سنیں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان ابو طالب حیا آئے ہائے ہائے لعلم انی احق منہ بقولہ، کاش آج حضرت ابو طالب زندہ ہوتے نا تو وہ جو قصیدہ لامیہ میں انہوں نے باتیں کی تھی نا، وہ جانتے کہ میں نے آج ان کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی جان آپ کے قدموں پہ نچھاور کر کے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس وقت انہوں نے حضرت ابو طالب کے ان اشعار کو پڑھا، یعنی جس ہستی کے اشعار غزوہ بدر کے شہداء کے مورال کو بلند کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا جب کفار مکہ نے وہ معاہدہ کیا نا، تو آپ نے کہا تھا کذبتم واللہ لا وبیت اللہ لا نترک محمدا، فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو جو یہ کہتے ہو کہ ہم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیں گے،
فرمایا جھوٹ بولتے ہو. لما نقاتل دونہ و ننادلی, فرمایا جب تک ہمارے تیر تلوار نیزے سلامت ہیں اس وقت تک ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. وَنُسْلِمُهُ, تم کہتے ہو ہم انہیں تمہارے سپرد کر دیں. حتیٰ نُسَرَّعَ دُونَهُ, فرمایا اس وقت تک یہ سپرد نہیں ہو سکتے جب تک ہماری لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ان کے ارد گرد بکھر نہیں جاتی. اور آگے انہوں نے کہا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ دُونَهُ وَنَزْحَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. انہوں نے کہا تم ہماری بات کرتے ہو, ہم اپنی بیویاں بچے سب کچھ حضور کی ناموس کے لیے قربان کر دیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على. ویلکم بیک ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین کرام, ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے یہ نجات کا وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص 11 دن لگاتار عشاء کی نماز کے بعد 313 بار یہ درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم یہ پڑھے تو اسے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کائنات کے تمام ادیان سے بہتر ہے. جی بھٹی صاحب. ہے مانا سب زمانے نے ابو طالب کی عظمت کو, ابو طالب سے الفت خاص ہی تھی جان رحمت کو, ابو طالب سے الفت خاص ہی تھی جان رحمت کو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, دیا پہلا سبق ہے یہ ابو طالب نے امت کو دیا. پہلا سبق ہے یہ ابو طالب نے امت کو. علی مولا کا والد ہے, چچا شاہ دو عالم کا,
چچا شاہ دو عالم کا ابو طالب نے پالا ہے امامت کو رسالت کو صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم